السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو جلد ختم کر دے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آج میں جو وظیفہ جو ذکر شیئر کرنے والی ہوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ نے اس ذکر کو پورے توکل اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا تب مانگی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں کب گئے تھے؟ جب وہ تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو وہاں کی جو قوم تھی وہ ان کی بات کو مان نہیں رہی تھی، تو ان کو شدید غصہ آ گیا۔ تو پیغمبر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کشتی میں بیٹھ کر اس جگہ سے چلے گئے، جبکہ یہ حکم ان کو اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا۔ اسی طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو آیت کریمہ کے 6 دن کا مجرب وظیفہ بتاؤں گی، جس میں آپ کی تمام دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اس میں چاہے آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہے، رکاوٹ اور تکلیف ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں اور آپ اس کے ظلم سے عاجز آ چکے ہیں، یا قانونی کوئی پریشانی ہے، آپ کے کسی کیس کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اس آیت سے ایک آیت کے وظیفے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی سکون ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، دل و دماغ کو سکون حاصل ہوگا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفہ کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے لازمی ان پر عمل کرنے ہیں۔ اس کی پہلی شرط ہے، آپ یہ وظیفہ ہر دن باوضو رہ کر کریں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یقین کامل اور توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ ہر عمل کے بعد عاجزی سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے گا۔ چلیں میں آپ کو پہلے دن کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ پہلے دن کے وظیفے کی نیت آپ نے ہر قسم کی پریشانی، رکاوٹ اور تکلیف سے نجات کی کرنی ہے۔ آپ کی شادی کی بندش ہے، آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہو، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دوسرا دن کا وظیفہ ہے، اس آیت کو رزق میں برکت اور روزگار میں آسانی کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، مال ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور آپ کی مول و دولت میں برکت نہیں ہے، اگر آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، یا آپ کسی خاص جگہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان مقاصد کے لیے آپ آیت کریمہ کو 500 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں اس کامل یقین کے ساتھ کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جسے جہاں چاہے عطا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا جلد قبول ہوگی اور آپ کا روزی اور ملازمت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ 2 دن کے وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب تیسرے دن کا وظیفہ جو آپ نے تیسرے دن کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مشکل، دشمن یا قانونی پریشانی میں نجات کے لیے آپ نے ان میں سے کسی مشکل میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان حالات میں آپ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 700 مرتبہ پڑھ کر اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تیسرے دن آپ نے اس دعا کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو جلد مشکل دشمن سے نجات دے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چوتھے دن کا وظیفہ ہے، چوتھے دن آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ اپنے گناہوں کی معافی، دلی سکون اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں،
اگر کسی پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے غربت ہیں تو وہ توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور پھر جس بندے سے رب راضی ہوتا ہے تو پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا کرتے ہیں۔ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو استغفار کریں۔ جانے انجانے کوئی ایسا گناہ، ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، یہ سمجھیں کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اس وظیفوں کو گناہوں سے نجات کے لیے، دلی سکون اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ 4 دن کے وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب 5ویں دن کا وظیفہ کسی خاص حاجت کے لیے، مثلا شادی، اولاد، صحت کے لیے، اگر کسی بہن بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کی بندش ہے، آپ کا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا سرے سے رشتہ ہوتا ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، آپ کسی نیک اچھے خوبرو نوجوان سے رشتے کی منتظر ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ کسی اچھے خاندان میں، اچھے لڑکے سے، نیک شریف لڑکے سے ہو جائے جو آپ سے محبت کرے، آپ کو عیش و عشرت والی زندگی دے، تو آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی، آپ کسی اچھی پوسٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آیت کریمہ کے وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو آپ کی من پسند جاب مل جائے گی، آپ کی ملازمت کا مسئلہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ میں سے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور علاج کے باوجود آپ صحت یاب نہیں ہو رہی، تو آپ پریشان بالکل نہ ہو۔ آپ ان سب مسائل کے حل کے لیے آیت کریمہ کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1200 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 5ویں دن کا وظیفہ ہے، آپ نے ان سب حاجات کے لیے آیت کریمہ کو 5ویں دن 1200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے لیے بھی آپ آیت کریمہ کو 1200 مرتبہ پڑھیں۔ اب 6 دن کا وظیفہ ہے ان سب مرادوں کے لیے جو آپ کے دل میں ہیں، اور ان سب وظائف کی قبولیت کے لیے آپ کی کوئی بھی منت، مراد، آرزو ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جو بہت جلد پوری ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے آیت کریمہ کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1500 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ 6 دن کا وظیفہ مکمل ہوگا۔ آپ پورے کامل یقین کے ساتھ 6 دن کے وظیفے کو ترتیب سے بلا ناغہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی، اور پھر آخر میں آپ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنے جائز مقصد کی طلب کریں، اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ پر کرم کرے گا، آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون و آرام آ جائے گا۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں اس سے پہلے آپ وظیفہ کا ہدیہ ضرور دیں، آپ کچھ صدقہ کر دیں، کوئی میٹھی چیز بانٹ دیں، یہ لازمی کریں آپ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے ضرور بتائیں۔